الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی 14 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، اور انشاءاللہ العزیز آج ان 14 آیات کریمہ کا درس قرآن، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اور سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 40 تک یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ ایک بات پھر میں اس کو واضح کر دوں کہ سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ قیامت کے دن تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ ایک کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں دیا تھا، والسابقون السابقون اولئک المقربون،
یعنی وہ لوگ جو جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا، ان کا کوئی پوچھ نہیں ہوگی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جو عرش کے سامنے فوج اور قوم موجود ہوگی، یہ ان کا ذکر تھا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے مسلمانوں کا، مومنین کا، متقین کا، گنہگاروں کا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اس کا ذکر آج ہوگا، اور اگلے درس میں کفار کا ذکر ہوگا جو اصحاب الشمال ہے۔ یہ 3 گروہ اس صورت میں مذکور ہوئے، لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سورۃ فاطر میں 3 گروہ سورہ فاطر میں مذکور ہوئے، اور وہ تینوں جنتی ہیں۔ اور اگر یہ سارے ملائے جائیں تو یہ 4 بننے چاہیے نا، کہ ان 3 وہ گروہ جو جنتی ہیں اور چوتھا یہ جو اصحاب الشمال کا ہے، تو 4 ہونے چاہیے۔ لیکن سورۃ فاطر میں صرف 3 گروہوں کا ذکر کیا جو جنتی تھے، کفار کا ذکر نہیں کیا ان آیات میں۔ اور اس میں سورۃ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا جو 2 جنتی ہیں اور 1 کافر ہے۔ تو اس کی تطبیق ایسے ہوگی کہ جو اصحاب الیمین ہے نا، دوسرا گروہ، اس کے اندر متقی مومن جو دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے وہ، یہ اصحاب الیمین جو ہے، اس کے اندر جو سورہ فاطر کے 2 گروہ ذکر کیے جو درمیانے مومن اور گناہگار تھے، ان کو اس 1 گروہ میں شامل کیا گیا ہے، اس کو اس 1 گروہ میں شامل کیا گیا ہے۔ کہ جیسے وہ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ رسول حضرت شاید غالباً حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور 2 طریقے سے یہ حدیث آتی ہے، اس کے ایک میں تھوڑی زیادہ تفصیل ہے، ایک میں تھوڑی کم ہے۔ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے پہلی ساری امتوں کو پیش کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں میرے سامنے پیش ہوئی ہیں۔ میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف 1 امتی ہے، کسی کو میں نے دیکھا اس کے ساتھ 2 امتی ہیں، کسی کو میں نے دیکھا اس نبی کے ساتھ 3 امتی ہیں۔ یہ ایک حدیث میں 3 کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے میں 3 کا ذکر ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث میں تو یہ لفظ نہیں تھے، تو میں دونوں حدیثوں کو ملا کر اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں جیسے میں نے ذکر کیا تھوڑے الفاظ ہیں، دوسرے میں زیادہ ہیں، لیکن حدیث ایک ہی ہے۔ اور فرمایا کئی نبی ایسے میں نے دیکھے جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ تبلیغ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی زبان ایسی مبارک ہے کہ زبان سے نکلتے ہی الفاظ دوسرے کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جو ساری زندگی تبلیغ کر کر کے گئے، کوئی امتی نہ بنا۔ فرمایا میں نے ایسے بھی دیکھے۔ پھر میں نے ایک امت دیکھی جو بہت بڑی تعداد میں تھی، میں نے سوچا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موسیٰ بن عمران موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو میں نے کہا یا اللہ میری امت کدھر ہے؟ فرمایا دائیں طرف دیکھو نیچے. تو میں نے دیکھا تو بڑی کثیر تعداد میں میری امت وہاں موجود تھی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، یعنی اعضاء ان کے چمک رہے تھے، کیونکہ قیامت کے دن مومن جو ہوں گے ان کے یہ اعضاء جو وضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. تو فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے چہرے جو ہیں نا اور ان کے اعضاء چمک رہے ہیں. تو فرمایا رب تعالیٰ نے کیا آپ خوش ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رب میں خوش ہوں. فرمایا پھر بائیں طرف بھی دیکھو. پھر میں بائیں طرف دیکھا تو ادھر بھی بہت بڑی تعداد میری امتیوں کی تھی. ان کو دیکھا میں نے تو فرمایا یہ بھی آپ کے امتی ہیں جو کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کناروں پر ہیں. پھر فرمایا کہ ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک اور گروہ بھی ہے جو 70,000 کا ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. ہاں جی. فرمایا اے میرے محبوب ما ہؤلاء 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب. ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک اور گروہ بھی ہے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کی جائے گا. اب اس حدیث سے کیا ثابت ہو کہ 3 گروہ ہو گئے نا، ایک بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے، ایک جو دائیں طرف ہیں متقی مومن جو ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، ایک جو بائیں طرف ہیں جو کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گناہ گار لگتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جن کا ذکر سورۃ فاطر میں آیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہم یا رسول اللہ، کیا ان میں سے میں بھی ہو سکتا ہوں جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں؟ فقال نعم، کہا ہاں تو بھی ان میں سے ہے. بس یہ دیکھا تو ایک اور کھڑا ہو گیا. کام آخر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا امنہم آنا یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہو سکتا ہوں؟ فرمایا فقالا، آپ نے فرمایا سابقہ کا عکاشہ نمبر لے گیا ہے. ہاں جی. تو اگر آپ فرما دیتے تو پھر اور کھڑا ہو جاتا. تو فرمایا کہ وہ جو ہے نا سبقت لے گیا. اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ بات جو ہے جملہ قابل غور ہے. فرمایا میرے صحابہ، امتیوں کو فرمایا نا، اے میرے صحابہ کوشش کرو کہ ان 70,000 میں سے ہو جاؤ. کوشش کرو کہ ان 70,000 میں سے ہو جاؤ، اور اگر ان میں نہ ہو سکو تو کوشش کرو کہ وہ جو دائیں طرف ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں ان میں سے ہو جاؤ. ہاں جی. اور اگر ان میں سے بھی نہ ہو سکو تو کم از کم ان میں سے ہو جاؤ جو بائیں طرف ہے. ہاں جی. یعنی ان تینوں کو فرمایا نا کہ ایک وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جس کا سورہ فاطر میں ذکر فرمایا سابقون بالخیرات، جو ہی نیکی نظر آئی بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں چلے گئے. یہ سابق بالخیرات ہے. اگر ان میں نہیں ہو سکتے تو منہم مقتصد، جو درمیانے درجے کے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں کناروں میں وہ ظالم لنفسہ جو گنہگار ہیں. اب بعض مفسرین نے یہاں جو 2 ذکر ہے نا، ایک پہلا گروہ جس کا ذکر مسئلہ گزر چکا ہے، ایک جس کا آج درس ہو رہا ہے اصحاب الیمین. بعض نے کیا کہا کہ یہ جو اصحاب الیمین ہے نا، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان میں مومن متقی جو نیک درجے کے مومن ہیں وہ ہیں،
اولیاء اللہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں نیک بزرگ لوگ شامل ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن گناہ بہت کیے، اور وہ لوگ جو اللہ کے فضل سے قیامت کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا مومنوں کی شفاعت سے یا قرآن مجید کی شفاعت سے، رمضان المبارک کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، ان کے گناہ معاف ہوں گے، یا وہ جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کے فضل سے حضور کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے، وہ بھی اس گروہ میں شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ فاطر میں جو دو گروہ ہیں، ظالم لنفس اور منہم مقتصد، یہ دونوں کو اس اصحاب الیمین میں، اصحاب المیمنہ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو گناہگار لوگ ہیں جن کے گناہ بہت ہیں لیکن ایمان بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ ان 70,000 میں سے ہو جاؤ، وہ تو صحابہ کرام تھے یا متابعین تھے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے دوستوں کو، ہماری فیملیوں کو، بچوں کو اصحاب الیمین میں داخل فرما دے، اور قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے آپ، اور ہمارے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ اور اتنے گناہ جو سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہے، اس کے سامنے تو وہ کوئی گناہ زیادہ نہیں ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رب تعالیٰ اس کلام کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے، حضور کی امت کی امت کی برکت سے، مومنوں کی دعاؤں سے، اور ان مساجد پاک محفلوں میں جو ہم کوشش کرتے ہیں تلاوت کرنے کی، واعظ نصیحت بتانے سننے کی، اس کے صدقے رب تعالیٰ معاف فرما دے اور اپنی امت میں داخل فرمائے، اور قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے۔ تو فرمایا یہ جو اصحاب الیمین ہیں، ما اصحاب الیمین، دائیں طرف والے کیسے ہیں یہ دائیں طرف والے؟ یعنی ان کی بڑی شان ہے۔ اب ان کی جو ہے نا، جو موجیں ہوں گی قیامت کے دن جنت میں، آگے وہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہوں گے فی صدر مخدود، یہ ان بیریوں میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں کے ہیں، ان بیریوں میں جو بغیر کانٹوں کے ہیں۔ وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، اور طلحہ کہتے ہیں کیلے کے درخت کو، اور مندود کہتے ہیں جو تہ بتہ تیلے جو لگی ہوتے تیل، کیلے کو آپ نے دیکھا نا، یہ کیسے گچھے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو بیری کے درختوں میں ہوں گے جو بیری بغیر کانٹے کی ہوگی، وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، اور کیلے کے درخت، کیلے کے ساتھ جو کیلوں کے درختوں میں ہوں گے جو کیلے کے تہ بتہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ان سائے میں ہوں گے، وہ سائے جو بہت لمبے ترین سائے ہوں گے جنت میں۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، اور اس پانی میں ہوں گے، یعنی پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، جو پانی جاری ہوگا زمین پر، چھلکتا ہوا پانی جو زمین پر بہہ رہا ہوگا، ہاں جی، جو خوبصورت انداز میں اس پانی میں ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہترین اور بہت سے میووں میں وہ لوگ ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے جنت میں، ایسے میوے لا مقطوعة ولا ممنوعة، جو میوے نہ کبھی ختم ہوں اور نہ وہ ان سے کوئی منع کرے، نہ وہ روکے جائیں، ہاں جی، کوئی رکاوٹ اس پہ نہ ہو۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بلند بچھونوں پر جو یہ لوگ موجود ہوں گے ان جنت میں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ، اور ہم نے ان کی بیویوں کو، عورتوں کو اور حوروں کو
انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ، ہم نے بڑے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ ہم نے ان کو پیدا کیا۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو بنایا باکرا، کواری، عرباً، اپنے خامدوں سے محبت کرنے والیاں، اتراباً، ان کے ہم عمر۔ یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ لاصحاب الیمین، اصحاب یمین کے لیے۔ اب جو ہے اس کی تفصیل، قرآن مجید کا جو سورت، جتنے بھی صورتیں ہیں، اگر آپ سورۃ الرحمن، جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں سورۃ الرحمن کو زیادہ پڑھتے ہیں، واقعہ کو زیادہ پڑھتے ہیں، جو صورتیں زیادہ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہمارے درس کو پہلے سن لیں اور پھر اس صورت کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس صورت کے اندر کتنے فضائل اور کتنی اچھی اور خوبصورت چیزیں ہیں۔ تو صورت جو ہے واقعہ ان کے الفاظ بڑے مشکل ہے، لیکن اگر انسان ان کو سنے درس، کیونکہ سارا درس آن لائن موجود ہے ساری صورتوں کا، تو کوئی بھی صورت سننے سے تلاوت کرنے سے پہلے اگر وہ ہمارا درس سن لے تو ان کو بڑا مزہ آئے گا، اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ فی صدر مخدود، ان بیری کے درختوں میں، وہ جنت میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں کے ہیں، اور کیلوں کے درختوں میں ہوں گے جو کیلے تہ بتہ لگے ہوئے ہیں خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو بے شمار درخت ہوں گے، صرف کیلا اور بیری تو نہیں ہوگی نا، وہاں تو اتنے درخت ہیں، جیسے پہلے ہے کہ یہ دنیا کے سارے میوے وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہم نے کبھی دیکھے سنے نہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو یہ 2-4 درختوں کا ذکر کرنا جنتیوں کے لیے یہ کیا ہے؟ تو یہ فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے عرب میں، تو عرب قریش کی لینگویج میں، لغت میں نازل ہوا، تو جب عربی زبان میں نازل ہوا، عرب کی اس لغت میں نازل ہوا، ان کے ماحول کے مطابق نازل ہوا، تو جن درختوں کا پایا جانا عرب میں تھا انہی کا ذکر کیا کہ جن سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، جن کو وہ استعمال کرتے تھے اور جن سے وہ محبت کرتے تھے، کیونکہ عرب میں بیری بہت ہوتی تھی، کہ وہ سارا ڈیزرٹ تھا نا، جنگل تھا۔ تو آپ بھی دیکھ لیں کہ اگر جب مجھے اپنا بچپن یاد ہے تو جس علاقے میں ہم تھے اور جہاں ہمارے آباء و اجداد، والدین، یعنی یہ نہریں جب آئی ہیں ہمارے علاقے میں، تو نہروں کے آنے سے پہلے یہ گاؤں وغیرہ نہیں تھے، شہر تھے بڑے بڑے، لیکن گاؤں نہیں تھے۔ گاؤں کب آباد ہوئے؟ گاؤں آباد ہوئے جب انگریز نے نہریں نکالی، جب نہریں نکالیں اور اس سے پھر آگے جو ہے کھالیں نکالے اور پھر زمینوں کو آباد کیا اور زمینداروں کو زمینیں دیں، تو جب زمینیں دیں اور زمینیں آباد ہونے لگیں تو انہوں نے گاؤں بنائے۔ تو ہمارے جو جتنے بھی گاؤں تھے اس وقت، آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کے بچپن میں، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، اس میں 15, 20, 30, 40 گھر ہوتے تھے، لیکن اب جا کر دیکھیں تو اب گاؤں میں ایک مرلہ بھی زمین نہیں ملتی آپ کو، وہ سارے پر ہو گئے۔ اور پہلے زمینیں ایسے پڑی ہوتی تھی، بنجر میدان ہوتے تھے، اب جا کر دیکھیں تو آپ کو سائیکل چلانے کے لیے بھی راستہ نہیں دیتے کہ آپ اس میں جائیں، ایسی زمینیں آباد ہو گئیں۔ تو اس دور میں بات کر رہا ہوں جب یہ جنگل ہوتے تھے تو اس وقت بیری کے درخت ہوتے تھے، اور کئی قسمہ کے بیروں کے درخت ہوتے تھے، اور اس میں لوگ جو تھے وہ ان کی غذا کا وہ سبب ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری والدہ نے بتایا کہ جب ہمارا بچپن تھا تو بڑے بڑے زمیندار جو تھے ان کے گھر میں بھی ایک وقت کھانا پکتا تھا، اور ایک وقت وہ جنگل کے بیریوں کے اور ان چیزوں پھلوں کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اور اس وقت جو تھی
یہ گندم وغیرہ کی بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ زمینیں آباد نہیں تھی، بارش سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے۔ تو یہ بیری اب نہیں ہے، اب کہیں بھی بیری آپ کو نہیں ملتی۔ اس وقت بیری ہوتی تھی، اس کو وہ کری بولتے تھے پنجابی میں، جس کے اوپر ڈیلے لگتے تھے، یا اس طرح کے جو ہوتے تھے وہ کیا، اب تو نام بھی یاد نہیں رہے۔ یہ پھل یعنی جنگل کے پھل ہوا کرتے تھے بہت سارے۔ تو چونکہ عرب کا علاقہ جو تھا یہ سارا ڈیزرٹ تھا، تو اس میں بیری کے درخت کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، اور عرب اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اور بیری کی کئی قسمیں ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں اتنے مزیدار ہیں، جو ہم نے بھی بچپن میں کھائے، کہ اگر وہ پھل جو ہے نا، کچھ بیری کے پھل اتنے میٹھے ہوتے تھے کہ انسان اس کو بھولتا نہیں تھا کھاتے ہوئے۔ تو اس لیے بیری کا درخت اور کیلے بھی، یہ کانٹوں والے کیلے ہوتے تھے اس وقت، اس درخت کے کانٹے ہوتے تھے۔ اور یہ طلحہ جو لفظ ہے نا، طا لام خا، یہ یمن کی یمنی عربی جو ہے، اس میں کیلے کے درخت کو طلحہ بولتے تھے۔ تو فرمایا کیلے کا درخت بہت ہوتا تھا وہاں، اور بیری کے درخت ہوتے تھے، اور لوگ اس کو شوق سے کھاتے تھے، باقی درختوں سے زیادہ واقف نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی درختوں کو ذکر کیا جو عرب میں زیادہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت سلیم بن عامر، دونوں سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو تھے نا، وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ گاؤں کا آدمی، جب پینڈو آدمی آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب گاؤں کا صحابی آئے تو ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ کیوں خوش ہوتے تھے؟ کہ وہ اپنی سادگی کے ساتھ ایسا سوال کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا کہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہم ڈرتے تھے کہ آپ کی طبیعت مبارک پر یہ ناگوار نہ گزرے۔ تو چونکہ گاؤں کے آدمی جو ہوتے ہیں نا، وہ بنسبت شہر کے سیدھے سادے ہوتے ہیں ہماری طرح، تو جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ صحابی آیا ہے، اب کوئی نہ کوئی بات ہمیں مل جائے گی۔ تو یہ حضرت یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے کیا کیا کہ قرآن میں اس نے بیری کا قرآن میں اس نے ایک ایسے درخت کا ذکر کیا جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جنت میں ایک ایسے درخت کو ذکر کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس سے ہمیں ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے؟ کہا جی وہ بیری کا درخت ہے، کہ یہ بیری پر اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ جب ہم بیری کو، اس بیر کو چھونے لگتے ہیں تو کانٹے لگتے ہیں، تو اس سے تو ایذا ہوتی ہے۔ اور میرا خیال تھا کہ جنت میں ایسے درخت ہوں گے جہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں تو بڑا آرام ہوگا۔ اگر جنت میں بھی بیری ہے تو کس قسم کا یہ جو ہے ہمارے لیے ایک اچھا مشگون ہوگا کہ وہاں بیری کے کانٹے لگیں گے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، تو نے مخدود کا لفظ نہیں پڑھا؟ سدر مخدود، بیری تو ہوگی لیکن مخدود کانٹے کے بغیر ہوگی، یعنی یا تو اس کا کانٹا ہوگا ہی نہیں، اور جہاں کانٹے لگنے تھے وہاں اللہ تعالیٰ پھل لگائے گا، یعنی جتنے کانٹے اس بیری کے درخت پر لگنے تھے اس کی جگہ جو کانٹوں کی جگہ ہے وہاں بیر ہوں گے۔ اور اگر بیر ہوں گے، اگر کانٹے ہوں گے تو رب تعالیٰ جب جنتیوں کو بھیجے گا جنت میں تو کانٹوں کو اتار دے گا اور کانٹوں کی جگہ بیر پیدا کر دے گا۔ اور وہ بیر جو ہوں گے، ایک ایک بیر کے 70 کلر ہوں گے، ایک ایک بیر کے 70 کلر ہوں گے، جو ایک کلر دوسرے سے نہیں ملے گا، اور ایک ایک بیر کے 70 ذائقے ہوں گے جو اور پھلوں میں وہ ذائقے نہیں ہوں گے، ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔
تو میرے صحابی تو کہتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہے، تو رب تعالیٰ ایسے بیری پیدا فرمائے گا جس کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے، اور اس کے بدلے میں پھل ہوں گے، اور کانٹوں کے بدلے میں جس کے ذائقے بھی مختلف ہوں گے اور جس کا رنگ بھی مختلف ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور جو ہے دوسرا جو آتا ہے کہ یہ بیری کے پھل کیسے ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، جیسے یہ مٹکا ہے بڑا، مٹکے جتنا جو ہے نا یہ ایک بیر ہوگا، ایک مٹکے جتنا ایک بیر ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب بیر ہوگا تو کھانے والے بھی تو اس کا قد بھی تو 60 ہاتھ ہوگا، ہاں جی، یعنی اس کا جسم بھی زیادہ ہوگا۔ آدمی کا جو جنتی ہے اس کا سائز کتنا ہوگا؟ 60 گز۔ گز جو ہے نا عربی میں یہ بولا جاتا ہے جیسے یہاں سے لے کر یہاں تک، ہاں جی، یہ ایک گز ہے جو عربی میں بولا جاتا ہے، یا کبھی بعض میں اس کے ساتھ نہ پھر یہاں سے یہاں تک بھی، یا یہاں تک بھی، تو یہ ایک گز ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 گز تھا، تو ہر جنتی کا قد کتنا ہوگا؟ 60 گز لمبا، 7 ہاتھ چوڑا، 7 ہاتھ چوڑا، 60 گز لمبا، اور عمر کتنی ہوگی ہر ایک کی؟ 33 ایئرز اولڈ ہوگا وہ اس وقت جو ہے جتنے بھی لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا جو جنت میں جو نعمتیں ہوں گی فی صدر مخدود، تو یہ صدر جو ہے یہ کوئی بالکل یہاں کا درخت نہیں ہے، یہ جبریل کا بھی درخت جگہ ہے رہنے کی۔ سدرۃ المنتہا جو بولتے ہو، تو سدرۃ المنتہا کیوں بولتے ہو؟ کہ بیری کا درخت ہے جہاں جبریل رہتے ہیں، اور وہ سدرہ اس کے بھی پھل مٹکے کے برابر ہیں پھل، اور ہاتھی کے کان کے برابر ان کے جو ہے نا وہ پتے ہیں، اور وہاں جو ہے ہر ایک کا نام لکھا ہے پتے پر، جو پتہ گرتا ہے تو آدمی اس دنیا سے چل بستا ہے۔ تو جو ہے یہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہ بھی بیری کا درخت ہے۔ تو جنت میں جب انسان جائے گا تو وہاں دوسرے درخت ہوں گے ہی صحیح، لیکن عرب کے لوگوں کو جو ہے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ تو ان کو پتہ ہو کہ کس قسم کے درخت ہوں گے، تو بیری ہوگی بغیر کانٹے کے، اور کیلے ہوں گے جو تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے۔ وَظِلٍّ ممدود، اور سایہ ہوگا لمبا۔ اب سایہ ہوتا ہے جب سورج ہو یا چاند ہو، تو جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ جب جنت میں سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ تو سنیے، جو وہاں روشنی ہوگی وہ اللہ کے عرش کے نور کی ہوگی۔ جنت میں روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کی روشنی ہوگی، چاند بھی نہیں ہوگا، سورج بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کہا نا کہ سایہ ہوگا، تو سایہ سے مراد یہ نا انہوں نے مجازی لکھا ہے کہ جیسے سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آدمی گرمی میں سایہ میں بیٹھتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے سایہ میں بیٹھنا، یہ سارا جنت کا موسم ایسا ہوگا جو ٹائم ہوتا ہے نا پاؤں پھٹنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ٹھنڈا، یعنی موسم بہار میں جو پاؤں کے پھٹنے سے صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک جو موسم ہوتا ہے، جنت میں 24 آور یہی موسم رہے گا۔ تو اس لیے اس کو کہا کہ سایہ لمبا ہوگا، ورنہ یہ نہیں کہ وہاں سایہ ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، لیکن موسم ایسا ہوگا کہ وہ جیسے سائے میں انسان فریش ہو کر بڑے اطمینان سے بیٹھتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، ایسی جنت کا ماحول ہوگا۔ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ اندھیرا ہوگا اور نہ اتنا روشنی ہوگی کہ جس سے آنکھیں چندیا جائیں۔ تو موسم ایسا ہوگا جیسے صبح صادق سے فجر کے درمیان کا موسم ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا کیا جس کا نام ہے طوبہ. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. اس کے بڑے فضائل ہیں، اگر میں وہ حکایت بیان کروں تو لمبا ہو جائے گا. بڑی خوبصورت حکایت ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کروں گا طوبہ کے متعلق. وہ طوبہ درخت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سایہ اتنا ہے، یعنی اس درخت کا جو تنا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور اس پر جو شاخیں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ اگر سورج ہو اور اس کا سایہ ہو تو انسان گھوڑے پر سوار ہو اور 100 سال وہ گھوڑا دوڑتا رہے تو اس طوبہ کے درخت کا جو سایہ گولائی میں ہے اس کو کور نہیں کر سکتا. یہ طوبہ کا درخت جو ہے، یہ مومن کے لیے وہ درخت ہوگا طوبہ کا، جس کی شان بڑی بلند و بالا ہے. اس کے پتوں میں جب پتے ہوا سے پتے جو ہے نا آپس میں ملتے ہیں تو ایسا میوزک پیدا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو سحر آ جاتا ہے. ہاں جی. اور اس کے درخت سے جو ہے جیسے پھل گرتے ہیں تو وہاں سے حوریں گرتی ہیں. کیسی اس درخت کی شان ہے، جس پتے کی جس طوبہ کے درخت کی بڑی شان ہے. انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا. تو فرمایا کہ اس کا جو ہے نا سایہ درخت کا اتنا بڑا ہے کہ اگر 100 سال گھوڑا چلتا رہے تو اس سائے کو کور نہیں کر سکتا، اس کو پورا اس کے اراؤنڈ پھر نہیں سکتا. ہاں جی. ایسے لمبے سائے ہوں گے. وماء مسکوب، اور پانی ہوگا جو جاری ہے، ایسی جیسے یہ زمین پر پانی صاف ستھرا پانی چل رہا ہو تو آدمی کو کتنا پیارا لگتا ہے، جس میں نہ کیچڑ ہو نہ کسی قسم کی بدبو ہو، تازہ پانی چل رہا ہو، خوشبودار پانی چل رہا ہو، تو موسم بھی اچھا ہو تو پانی چلتا کتنا. فرمایا جنت میں ہمیشہ پانی جاری ہوگا. وفاکہۃ کثیرۃ، اور پھل ہوں گے بہت سارے، کثیرہ بہت پھل ہوں گے. یعنی جتنے یہاں تو 2 ذکر کیے نا، بیری اور کیلا، لیکن فرمایا دنیا کے جتنے پھل ہیں یہ سارے وہاں ہوں گے، اور جو کسی نے سنے بھی نہیں ہیں وہ بھی پھل وہاں ہوں گے. اب دیکھو ہم جب اپنے ملک میں تھے تو کتنے پھلوں کو ہم جانتے ہیں. ہاں جی. بہت سارے پھلوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور جب ہم یہاں آئے تو یہاں دیکھے اور بھی بہت سارے پھل آ گئے. اور کچھ عرصہ گزرا تو اب جو ہے چائنا سے، جاپان سے اور ان کنٹریوں سے، یعنی یہ جو ہے اسپینش کنٹریاں اور ادھر ادھر سے کیسے کیسے پھل آتے ہیں. ہاں جی. جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے. جیسے آواکاڈو ہے، ہم نے کبھی یہ سنا تھا یہ، یا جو جاپانی پھل جس کو بولتے ہیں جس کا نام بھی نہیں آتا، یا وہ کانٹوں والے پھل پڑے ہوتے ہیں جن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگتا ہے یا پیسے پے کرنے سے. یعنی یہ پھل جو ہیں دنیا میں کتنے پھل ہیں، اور جنت میں جو پھل ہوں گے اس کا اندازہ ہی نہیں. قرآن نے فرمایا نا فاکہۃ کثیرہ، بے شمار پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی کسی قسم کی ممانعت ہوگی. ختم کیسے نہیں ہوں گے بھائی؟ وہ آپ جو ہے ایک پھل کا ارادہ کریں گے تو وہ پھل آپ کے سامنے آ جائے گا. پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا نا کہ آدمی کھڑا ہے تو اس کو چلنے کی ضرورت نہیں، پھل سامنے آ جائے گا. اگر بیٹھا ہے اٹھنے کی ضرورت نہیں، پھل اس کے سامنے آ جائے گا. اور اگر لیٹا ہوا ہے اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، پھل اس کے سامنے آ جائے گا. اور جب وہ توڑے گا اس پھل کو تو اسی طرح کا پھل پھر اس پر اسی وقت پیدا ہو جائے گا اور اپنی جگہ پہ وہ پھل چلا جائے گا. تو فرمایا کہ لا مقطوعۃ، ختم نہیں ہوں گے. یعنی کہ اب جو ہے توڑ لو 10-15 پھل یا 2-4 کھا لو تو وہ ٹہنی خشک اور خالی رہے گی. نہیں، ایسے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسے درخت ہوں گے کہ درختوں پر عام طور پر جو پھل ہوتے ہیں وہ شاخوں پر ہوتے ہیں. جنت کے درخت جو ہے جیسے طلح مندود کا، اس کے پھل ایسے ہوں گے، یا درختوں کے پھل کہ جڑ سے لے کر آخر تک پھل ہی پھل ہوں گے. کوئی شاخ خالی نہیں ہوگی، تو ختم بھی نہیں ہوں گے. ممنوعات،
رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں رکاوٹ ہے, دنیا میں پھلوں کی کیا رکاوٹ ہے کہ باغ کے چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے, کوئی آدمی اس کو پھلانگ نہیں سکتا, جائے گا تو دروازے سے جائے گا پھل لینے کے لیے. اور پھر جو ہے نا چوکیدار وہاں موجود ہوتا ہے, پہرے دار موجود ہوتا ہے, آپ پھل کو توڑ نہیں سکتے, یہ بھی رکاوٹ ہے. فرمایا جنت میں چار دیواری بھی نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی پھل نہ توڑ سکے, اور چوکیدار بھی نہیں ہوگا جو آپ کو منع کرے کہ آپ دوسرے محلے میں رہتے ہیں یا ادھر کدھر آ گئے, آپ یہاں سے پھل کیوں لے سکتے. فرمایا رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اور بھی رکاوٹ ہے کہ آدمی کا دل چاہ رہا ہے لیکن پھل اتنا مہنگا ہے کہ وہ خرید نہیں سکتا, ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کتنے غریب آدمی ہیں بیچارے کہ وہ پھل خرید سکتے ہی نہیں ہیں, وہ پھل خرید نہیں سکتے, اور اگر کبھی خریدتے ہیں تو پولیس والے یا جج کو دینے کے لیے خریدتے ہیں. یعنی آپ تو کھانا نصیب نہیں ہے لیکن رشوت کے طور پر اپنا کیس ٹھیک کرانے کے لیے مہنگے پھل, اچھے پھل, خوبصورت پھل خرید کر اس ظالم کے جا کر گھر دیتے ہیں تاکہ اس کا کیس ٹھیک ہو جائے. جو غریب آدمی خرید نہیں سکتا, فرمایا یہ رکاوٹ بھی نہیں ہوگی جنت میں کہ کوئی آدمی اس کو اس کی پہنچ سے باہر ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو یا اس کو قیمت ادا کرنی پڑے. فرمایا ہر چیز مفت ہوگی, یہ بھی نہیں ہوگا. ایک اور بھی رکاوٹ ہے, رکاوٹ یہ ہے کہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ آم کھائیں لیکن شوگر ہے. ہاں جی, دل تو بہت چاہتا ہے کہ کیلا کھائیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک ہی کھا سکتے ہو, دو نہیں کھاؤ, تین نہیں کھاؤ. یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پھل ہیں جو کھانے کو جی چاہتا ہے لیکن بیماری ہے. فرمایا یہ رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی, جنت میں کوئی قیمت اس کی نہیں ہوگی, جنت میں کوئی چوکیدار نہیں ہوگا, جنت میں کوئی چار دیواری نہیں ہوگی. یہ فرمایا لا مقطوعۃ, کوئی پھل ختم بھی نہیں ہوگا, ولا ممنوعۃ, اور کسی قسم کی ممانعت بھی نہیں ہوگی. وفرش مرفوعہ, اور جو ان کے بستر ہوں گے یا ان کے جو تخت ہوں گے وہ بہت بلند ہوں گے. اس کی کئی تفسیریں ہیں اس کی فرش مرفوعہ کی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فرش ہے, اس سے مراد بستر ہے, کہ بستر اتنے اونچے ہوں گے کہ جو ایک روایت میں نے پڑھا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے نا, اتنا اونچا جنت میں بستر ہوگا, 500 سال کا رستہ. اور پھر جو ہے نا دوسری تفسیر اس کی ہے کہ یہ جو گدا ہے یہ سکنی, بالکل پتلا نہیں ہوگا. ہاں جی, آج جو ہے نا یہ جو میٹریس ہوتا ہے, اس جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے وہ آرام دہ نہیں ہوتا. تو آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو میٹریس جو کی قیمت کتنی ہے, یعنی ہزاروں میں جا پہنچتی ہے. کیوں کہ بھائی یہ میٹریس بہت اچھا ہے, یہ بہت دبیز ہے, موٹا ہے, اور اس کے اندر سپرنگ لگی ہوئی ہے, بڑا آرام دہ ہے, کمر کو درد نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ بھی اس کا ترجمہ ہے کہ یا تو وہ بستر بہت اونچی ہوں گے جنتیوں کے, مرفوعہ بلند ہوں گے. دوسرا معنی کہ یہ دبیز ہوں گے, بہت موٹے ہوں گے میٹریس ان کے. تیسرا معنی ان کا یہ ہے کہ ان کی اتنے خوبصورت اور اتنے مہنگے ترین ہوں گے کہ انسان اس کو دیکھتا رہ جائے گا. یعنی اس کی شان بڑی بلند و بالا ہوگی, بہت قیمتی ہوں گے. تیسری تفسیر یہ ہے. اور چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے کہ فرش جو ہے نا یہ بیوی کو بولا جاتا ہے. فرش عربی میں بیوی کو بولا جاتا ہے کہ جو بیویاں ان کی ہوں گی وہ ان فرشوں پر, ان تختوں پر ہوں گی جو بہت بلند و بالا ہوں گے, بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی. تو اس لیے ایک حدیث پاک آتی ہے الوالد للفراش, الوالد للفراش, یہ حدیث کا لفظ ہے, جملہ ہے. تو یہ یہاں بھی فرش کا لفظ آیا کہ فرش کا معنی بیوی کیسے ہو گیا, تو اس لیے میں ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں الولد للفراش. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کیا اور کسی بیوی سے، کسی عورت، کسی دوسرے شخص کی بیوی سے اس نے ہم بستری کی، بدکاری کی اور اس سے حمل ہو گیا اس عورت کو، تو اب شریعت کیا حکم دے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ خامند کا ہے، یعنی جو پہلا خامند ہے جس نے گناہ کیا اس کا نہیں بچہ، کہ شریعت عزت رکھتی ہے اس عورت کی بھی۔ یہ حدیث کی جملہ جو ہے الولد للفراش، کہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہوگا جس کا حق ہے، ہاں جو دوسرے جس نے زیادتی کی ہے اس کا نہیں بچہ شمار ہوگا شریعت میں۔ تو یہ فراش کا مطلب یہ کہ بیوی ازدواجی زندگی کے بارے میں آتا ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ وہ جو ہے نا ان کے گھریلو جو گھر ہوگا، ان کا بستر ہوں گے، ان کے رہن بہن کی جگہ ہوگی بہت بلند و بالا ہوگی۔ آگے فرمایا کہ وہاں بیویاں کیسی ہوں گی، انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو حوریں دیں گے جنتی کو، یا جو اس کی بیویاں ہوں گی وہ دیں گے، تو ہم نے انا انشأناہن، ہم نے پیدا کیا ان بیویوں کو، چاہے حوریں ہوں یا دنیا کی عورتیں ہوں، بیویاں ہوں، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کو ایسی اٹھایا کہ جو خوب اچھی طرح ہم نے ان کی تربیت کر کے ان کو اٹھایا۔ ہاں جی، کیسے کہ اگر حوریں ہیں تو ان کو ہم نے پیدا نہیں کیا جیسے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، حوریں اس طرح پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ حوروں کو ایسے پیدا فرمایا کہ جتنا ان کا قد ہے، جیسا ان کا حسن و جمال ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا، اور وہ انسان کی جنس سے نہیں ہے، نہ جنات کی جنس سے ہیں نہ انسان کی جنس سے ہیں۔ جنت کے جو داروغے ہیں، جنت کے جو خادم ہیں، جنت کی جو حوریں ہیں، یہ انسان کی جنس سے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا بالکل عورتوں کی طرح، لیکن وہ انسان کی جنس سے نہیں ہے، نہ ان کو بچپن میں پیدا کیا کہ وہ پھر بڑی ہوتی جائیں، بلکہ اسی قد میں، اسی رنگ میں، اسی حسن و جمال میں پیدا کیا، اور اسی طرح وہ ہمیشہ تک رہیں گی، چاہے وہ ہزاروں کروڑوں سال گزر جائیں، نہ ان کی عمر میں فرق آئے گا، نہ ان کے حسن و جمال میں فرق آئے گا، نہ ان کی گفتگو میں فرق آئے گا، یعنی وہ اچھی حالت میں تعریف فرما رہے رب تعالیٰ کہ ہم نے ان کو ایسا اٹھایا، ایسا ہم نے ان کو تخلیق کیا، ایسا ہم نے ان کو بنایا کہ جو بے مثال ہے۔ یہ تو ہے جنت کی حوروں کے لیے۔ اب جنت کی جو عورتیں ہیں، وہ بیویاں جو دنیا میں انسان کے نکاح میں تھیں، ان کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت ہے، جو انہوں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو عورت جس کا رنگ کوجا ہو، جس کی شکل کوجی ہو، جس کی آنکھیں چندیاں ہوں، جس کا حسن و جمال اس قابل نہ ہو کہ اس کی انسان اس سے خوش ہو سکے، فرمایا دنیا میں جو یہ سارے عیب ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ رب فرماتا انا انشأناہن انشاء، ہم ان دنیا کی عورتوں کو جب جنت میں ہم ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو ان کو ایسی ہوگی کہ نہ ان کا وہ دنیا کا ان کا بد شکلی ہوگی، نہ ان کا جو رنگ ناپسندیدہ رنگ ہے نہ وہ ہوگا، نہ ان کا بڑھاپا ہوگا، نہ ان کے بال جو ہے بڑھاپے والے ہوں گے، نہ ان کے جسم بڑھاپے والے ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ ہم ان کو ایسے پیدا کریں گے کہ ان کا حسن و جمال حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حوروں سے زیادہ خوبصورت اس لیے ہوگا کہ حوریں نمازیں نہیں پڑھتی، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، عبادات کی ہوں گی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، تو ان کے ان نیک اعمال کی وجہ سے ان کا حسن جو ہے ان حوروں سے زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو ایسی اٹھایا کہ کسی قسم کا عیب جو دنیا میں تھا، مثلا انسان جو ہے وہ اس کا دل بھر جاتا ہے، جی میری عورت بوڑھی ہو گئی، اس کا دل بھر جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا
لڑتی ہے مجھ سے، اس کا دل بھر جاتا ہے کہ اس کی شکل بگڑ گئی ہے بیماری سے، یا اس کا دل بھر جاتا ہے کہ یہ بد کلام اور بد زبان ہو گئی ہے، فرمایا یہ سارے عیب اس کے ختم ہو جائیں گے اور وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہاں جی، فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم ان کو باکرا بنائیں گے۔ یعنی باکرا اگر دنیا کی عورت ہے تو اس کے ساتھ جتنی مرتبہ مرضی آدمی ہم بستری کرے وہ ہر دفعہ وہ کنواری ہوگی۔ یہ قرآن مجید فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ان کو باکرا بنائیں گے۔ عُرُبًا، اور ہم ان کو جو ہے نا خاوند کی عاشق بنائیں گے۔ یعنی خاوند کو، یعنی ان کو جب خاوند سے پیش آئیں گی تو یہ دنیا میں وہ حال نہیں ہوگا کہ ڈرتے ہوئے گھر جائیں کہ پتہ نہیں آگے مزاج شریف کیسا ہوگا بیگم صاحبہ کا۔ ہاں جی، تو چلو 2 گھنٹے مسجد میں گزار آتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جب وہ سو جائے تو پھر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے عیب ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کو عروب بنایا۔ عروب عروبہ کی جمع ہے، یعنی خاوند کی عاشق۔ ہاں جی، جو کہ اللہ کرے کہ ہر مومن کو ایسی بیوی ملے جو خاوند کی عاشق ہو۔ صاحب تفسیر قرطبی انہوں نے ذکر کیا یہاں، وہ فرماتے ہیں کہ والعروب تبین محبتها لزوجها بشکل وعنج وحسن کلام۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کی جو عورت ہے وہ ایسی ہوگی کہ جو اپنی محبت خاوند پر ظاہر کرے گی، اور کیسے ظاہر کرے گی؟ شکل کے ساتھ اپنا حسن و جمال پیش کرے گی۔ مثلاً جیسے عورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر خصوصیت پیدا فرمائی ہے کہ انسان اس کی طرف، خاوند اپنی بیوی کی طرف راغب ہوتا ہے تو کیا کہ جب وہ ہار سنگار کر کے، میک اپ کر کے، اچھے کپڑے پہن کر خاوند کے سامنے آئے، اور پھر اس کا جو عنج فرمایا، اس کا حسن کلام، اس کی ناز و ادا، یہ صاحب تفسیر قرطبی فرما رہا ہے، میں نہیں آپ کو خوش کر رہا۔ یہ فرماتے ہیں جنت کی عورت ایسی ہوگی جیسے دنیا میں آپ مثال سمجھ لیں کہ آپ کی محبوبہ بیوی ہو اور اس کے اندر رب نے اس کو حسن دیا ہو، پھر اس کا حسن و جمال کے ساتھ وہ اپنے آپ کو زیورات اور کپڑوں سے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، اور پھر وہ اپنا جو اس کا انداز ہے گفتگو کا، نخرہ اس کا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں، پھر آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ کو کیسی وہ اچھے لگے گی؟ جو خاوند کو خاوند پر اپنی محبت اور عشق ظاہر کرے کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، جب ایسے الفاظ بولے، ہاں جی، تو وہ عورت جو ناز و ادا کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرے، اس عورت کی یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس نسوانیت کی، یعنی عورت کی تمام خوبیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں جب وہ عورت اپنے ناز و ادا کے ساتھ، با پردہ شرافت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اپنے ناز و ادا کے ساتھ اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرے، وہ ساری چیزیں اس میں سمٹ جاتی ہیں۔ جب بیوی بھی حسین و جمیل بھی ہو، ناز و ادا بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو، ہنس مکھ بھی ہو، اپنے خاوند کو دل سے چاہنے والی بھی ہو اور اس سے اظہار بھی کرے، تو کسی گھر میں یہ پرابلم، پھر شکایت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جنت کی بیویاں ایسے ہوں گی۔ عرباً یعنی اپنے عشق کا، محبت کا اظہار کرنے والی ہے۔ ہاں جی، اطراباً، اطراب جمع ہے ترب کی، اور اس کا معنی کہ ہم عمر۔ یہ نہیں کہ جو خاوند ہوگا وہ 33 کا ہوگا اور وہ 70 سال کی ہوگی، نہیں، ہم عمر، اس کی ہم عمر ہوگی۔ اور ترب کی ایک مثال جو ہے اللہ تعالیٰ مفسرین کو جو ہے اس کی جزا عطا فرمائے، خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے۔ اب میں آپ کو 40-50 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ جب بچپن میں بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے،
آپ لوگ کھیلے کبھی؟ کمان، کیسی باتیں کرتے. سارے بچے اپنے بچپن میں تو مٹی کے ساتھ مٹی کے کھلونے بنا کر یا وہ جو بنٹے وغیرہ کھیلتے تھے یا وہ جو شدی ٹپ ٹپ کر کے کھیلتے تھے اپنے ہم عمروں کے ساتھ. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بچہ بوڑھے کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیوں جی عامر صاحب؟ کس کے ساتھ کھیلتے؟ بچے اپنے ہم عمر کے ساتھ، اپنے ہم عمر کے ساتھ. کبھی بھی آپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں بچہ اپنے ہم عمر کے ساتھ، ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اپنے ہم عمر کے ساتھ کھیلتے تھے اور مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے. اور اس وقت ان میں کتنا پیار محبت ہوتا تھا کہ دیر تک کھیلتے رہنا، پھر گھر جانا، پھر ان کو بلا لینا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ کہ جیسے وہ ہم عمر مٹی کے ساتھ بچپن میں کھیلتے تھے جنت میں، اسی طرح جو حوریں یا بیویاں ہوں گی وہ جنتی کے ہم عمر ہوں گی اور اسی طرح پیار محبت ہوگا جو بچپن میں ہوتا تھا کھیلتے ہوئے. اسی طرح خاوند بیوی کے درمیان پیار محبت اور الفت ہوگی اور ان کی عمر ایک جیسی ہوگی. یہ ساری نعمتیں کس کے لیے؟ لاصحاب الیمین. یہ اصحاب الیمین جو جنتیوں کا دوسرا گروہ ہے، یہ ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہوں گی. حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حدیث ہے یہ جو حضرت انس سے بھی مروی ہے، حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے اور بھی صحابہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ کی حدیث یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑی عورت بیٹھی تھی، حضور تشریف لائے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا حضور یہ میری رشتے میں میری خالہ لگتی ہے. ہاں جی. تو آپ نے دیکھا وہ بوڑھی عورت تھی، تو آپ نے فرمایا اس کو بتا دو کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب اس نے سنا تو پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی. جب وہ پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو سمجھا دے کہ جنت میں جو جائے گی تو وہ نوجوان ہو کر جائے گی، بڑھیا نہیں جائے گی. حضرت انس سے بھی روایت ہے اسی طرح کا حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، بڑھیا تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا لا تدخل جنت، جنت میں جو کوئی عجوز جو ہے نا بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب اس نے بھی رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا انس کو کہ ان کو سمجھا دو ذرا کہ جنت میں جائے گی لیکن بڑھیا ہو کر نہیں جائے گی، جوانی کے عالم میں جائے گی. تو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، تو مختلف اس کے راوی ہے حدیث کے. تو جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ نوجوان ہوں گے. ہاں جی. اور اس کا قد جیسے میں نے بتایا ہے کہ 60 سال کا قد ہوگا، 60 ہاتھ کا قد ہوگا، 7 گز 7 ہاتھ جو ہے وہ چوڑا ہوگا اور 33 پر ہوگی. یہ مومن کو ہوگا. کافر تا علمان و نفیز، اس کا کتنا قد ہوگا. اس کی تو دانت منہ کی ایک داڑھ جو ہے نا یہ اود پہاڑ کے برابر ہوگی اور 300-400 میل کے ایریے میں وہ بیٹھ سکے گا. 300-400 میل کے ایریے میں بیٹھ سکے گا. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے. بھائی تمہارا قد اگر 60 گز ہوگا تو اس کا قد بھی بڑا ہوگا. آپ کا قد اور آپ کا جسم تو نعمتوں کے لیے بنایا جائے گا نا، اور اس کا قد عذاب کے لیے بنایا جائے گا. اور جتنا بڑا اس کا قد ہوگا جہنم میں جب جلے گا، اتنی بڑی جہنم جس کا رنگ جو ہے یعنی 1000 سال جلائی تو اس کا ایک رنگ سرخ ہوا، پھر 1000 سال جلائی تو سفید ہوا، پھر 1000 سال جلائی تو سیاہ ہوا، جیسے بھی حدیث پاک ہے. تو اتنی بڑی عذاب جو ہے وہ چھوٹا جسم تو کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا نا. تو اتنا بڑا کافر ہوگا تو جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو اس کا جسم جلے گا، چمڑا جل جائے گا، آنتڑیاں نکل آئیں گی باہر، ہونٹ جل جائیں گے، پھر اس کو دوبارہ دیا جائے گا. تو اس لیے اتنا بڑا قد اس کا ہوگا، اتنا بڑا جسم ہوگا تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو جو ہے برداشت کرے اور اس کو تکلیف ہو. ورنہ اگر آپ دیکھیں، آپ اگر تندور کے اندر ایک چونٹی کو پھینک دیں
تو اس کی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس کے جلنے میں. تو اگر اس قد کو جو موجودہ قد ہے کفار کا، اگر اس کو جہنم میں پھینکا جائے تو کتنی دیر لگے گی؟ وہ تو چونٹی کی طرح سے جل کر راکھ ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا اتنا بڑا قد ہوگا جس کے جلنے میں، اس کے پگھلنے میں، اس کے جو ہے تباہ ہونے میں دیر لگے، اور پھر اس کو نیا جو ہے نا پھر اس کو نیا دیا جائے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 39 اور 40، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین. یہ جو اصحاب الیمین کا گروہ ہوگا نا، یہ بہت بڑی جماعت ہوگی اولین میں، اور بہت بڑی جماعت ہوگی آخرین میں. پیچھے آپ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ فرمایا تھا سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، کہ پہلے گروہ میں، پہلی جماعت میں زیادہ لوگ ہوں گے اور بعد میں آنے والے ان سے تھوڑے ہوں گے. تو اس سے 2 تفسیریں اس کی تھیں کہ بہت زیادہ جن کو کہا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، چونکہ 1,24,000 نبی ہے، ان کے امتی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تو اس لیے کہا کہ وہ بہت بڑی جماعت ہوگی. اور جو آخر فرمایا جو بعد میں آنے والے تھوڑے ہیں، قلیل من الاخرین، وہ حضور کی امت ہے کہ آپ اکیلے نبی ہیں تو آپ کے صحابہ اور جو ہے تابعین وہ اس تعداد میں نہیں پہنچ سکتے جتنے 1,24,000 نبیوں اور ان کے صحابہ کی تعداد میں. اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ زیادہ تھے، سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں بہت زیادہ تھے سابقین مقربین، اور حضور کی امت میں ان سے کم تھے. ایک یہ تفسیر ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ تھی کہ نہیں، پہلی امت کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ سلۃ من الاولین جو مقربین لوگ ہیں نا، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ بھی حضور کے صحابہ ہیں، اور اس سے مراد صحابہ اور تابعین مراد ہیں. اور قلیل من الاخرین کا جو حضور کی بعد میں آنے والی امت ہے نا، وہ ان جیسی نیک نہیں ہے. اس میں بعد والی امت میں تھوڑے لوگ ہیں، ان جیسے ہیں صحیح لیکن تھوڑے ہیں. یہ اب یہ جو ہے نا یہاں فرمایا اصحاب الیمین جو ہے، یہ اس کی بھی 2 تفسیریں ہیں. سلۃ من الاولین 1,24,000 انبیاء کے جو امتی ہیں، ان میں جو متقی مومن ہیں دوسرے نمبر پر، جن کو اصحاب یمین کہا گیا، وہ بھی بہت ہیں، کیونکہ 1,24,000 نبی اور ان کی امتیں وہ بھی بہت ہیں. اور سلۃ من الاخرین، حضور کی امت کے جو بعد میں آنے والے مومن ہیں اصحاب الیمین، وہ بھی بہت ہیں، کیونکہ آپ کی امت بہت زیادہ ہے نا، اس نے فرمایا وہ یہ بھی بہت ہے. ہاں جی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے امت دکھائی گئی، میری امت کی یعنی مجھے ساری امتیں دکھائی گئیں. کتنی صفحے تھی ان کی؟ 120. 120 میں سے 40 صفحے دوسرے انبیاء کی اور 80 صفحے میری امت کی. تو فرمایا کہ سلۃ من الاخرین، میری امت میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں. اب یہ جو کہا کہ پہلی امتیں بھی زیادہ تھیں اور حضور کی امت بھی زیادہ ہے، تو فرمایا اس میں ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی امتیں زیادہ ہوں، حضور کی امت بھی زیادہ ہو، لیکن جب زیادہ کا لفظ بولا جائے گا حضور کی امت پر، اس کا مطلب یہ کہ پہلی امتوں سے یہ امت تعداد میں کہیں زیادہ ہو. تو فرمایا کہ یہ امت بہت زیادہ ہوگی پہلی سے. اس لیے تو جو میں نے حدیث پچھلی جمعے کو بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ جنت میں تم 1/4 ہوگے، تمہاری تعداد 1/3 ہوگی، تمہاری تعداد 50% ہوگی. اور پھر فرمایا مجھے لگتا ہے کہ 50% جو ان کے ہیں ان میں بھی تم شامل ہوگے، یعنی تم 50% سے بھی زیادہ ہوگے. اور حدیث بھی کہتی ہے کہ 80 صفحیں جب آپ کی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ 50% سے زیادہ ہوں گے. تو دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الیمین سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت کا پہلا گروہ
صحابہ اور تابعین کے زمانے میں وہ جماعت بھی بہت زیادہ ہوگی، اور جو قیامت کے قریب آنے والی امت ہے حضور کی وہ بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہے نا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں نا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہما من امتی، یہ جو دونوں گروہ ہیں یہ میری امت کے ہوں گے۔ اور اس میں فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک گروہ ایسا آئے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہوگا، جتنے مرضی طوفان آئیں، مصیبتیں آئیں، کفر کی جو ہے آندھیاں آئیں، دشمن آئیں، وہ میرے ان بندوں کو، اللہ کے بندوں کو راہ راستے نہیں ہٹا سکیں گے۔ وہ ساری تکلیفیں برداشت کریں گے، سارے فتنے برداشت کریں گے، سارے اہل باطل کا مقابلہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ قیامت تک وہ میرا گروہ رہے گا، میری امت خالی نہیں ہوگی اس سے، اور وہ سارے جو ہے نا حق پر رہیں گے۔ ہاں جی، تو اس لیے فرمایا کہ میری امت دلالت پر، گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ یعنی بے شک مسلمان بہت سارے فرقے گمراہ ہو جائیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ 72-73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک گروہ جو ہے ہمیشہ حق پر رہے گا، اور وہی گروہ جو ہے گا فرمایا کہ وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اور وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ تو فرمایا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے ہیں؟ فی صدر مخدود، بے کانٹوں کی بیریوں میں، وطلح ممدود، اور کیلے کے گچھوں میں، وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں، وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے میووں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں، وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا، فجعلناہن ابکارا، اور انہیں بنایا کنواریاں، عرباً، اپنے شوہر پر انہیں پیار دلانے والی، اتراباً، ہم عمر، لاصحاب الیمین، یہ داہنی طرف والوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ سلۃ من الاولین، اگلوں میں بھی ایک گروہ ہے، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی ایک گروہ ہے۔ تو یہ اب دو گروہ کا ذکر ہو چکا، سابقون الاولون مقربون اور اصحاب الیمین۔ اس میں گنہگار بھی آ گئے، آخر جب وہ بھی ان جہنم کا عذاب بو کر یا حضور کی شفاعت یا اللہ کی رحمت سے جب وہ جنت میں جائیں گے، تو ان کو بھی جنت کی یہی نعمتیں ملیں گی جو اصحاب الیمین متقین نیک مومنوں کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اگلا درس جو ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے، وہ اصحاب الشمال کا ہوگا، کافروں کا عذاب۔ ہاں جی، اور یہ چلے گا انشاءاللہ آیت نمبر 56 تک۔ تو یہ 16 آیتوں کا انشاءاللہ اگلے جمعے درس ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا، وہ بھی بہت خاص ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ علم میں قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔